پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات پاکستان آئی ایم ایف کی بڑی شرائط مکمل کرنے میں ناکام۔ ذرائع کے مطابق ایف بی آر 6008 ارب روپے کا ٹیکس ہدف حاصل نہ کر سکا۔ حکومت آئی ایم ایف سے ٹیکس ہدف پر نرمی کی درخواست کرے گی۔ پیٹرولیم لیوی 70 روپے فی لیٹر کرنے کی تجویز زیر غور۔ پاکستان 7 ارب ڈالرز کے لیے شرائط پر عمل درآمد رپورٹ پیش کرے گا۔ مذاکرات کے بعد آئی ایم ایف وفد اگلی قسط جاری کرنے کی سفارشات مرتب کرے گا۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر سماعت۔ آرٹیکل 175 کے بعد ایگزیکٹو کی ثوابدید ختم نہیں ہو گئی۔ جسٹس جمال مندوخیل کا استفسار، کہا آرٹیکل 175 کے بعد تو ثوابدید والا سوال ختم ہو جاتا ہے۔ سول سوسائٹی کے وکیل فیصل صدیقی نے کہا میری دلیل مان لی جائے تو قانون نہیں، ٹرائل کالعدم ہوں گے۔ سماعت ملتوی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور بلاول بھٹو کی آج ہونے والی ملاقات مؤخر۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کی اسلام آباد آمد کے بعد نیا شیڈیول طے کیا جائے گا۔ بلاول بھٹو کی وزیر اعظم شہباز شریف سے کل یا پرسوں ملاقات متوقع۔ عدالتی حکم کے باوجود بانی سے ملاقات نہیں کرائی جا رہی۔ سیکرٹری اطلاعات کے پی شیخ وقاص اکرم کی پشاور میں میڈیا سے گفتگو، کہا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو بھی ملنے کی اجازت نہیں، بانی پی ٹی آئی کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس کی کراچی کی مقامی عدالت میں سماعت۔ ملزم شیراز کا عدالت میں اعتراف جرم سے انکار، کہا اعترافی بیان کے لیے مجھ پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، کہا گیا کہ اعتراف کرو گے تو کم سزا ملے گی۔ عدالت نے تفتیشی آفیسر کی ملزم کے اعترافی بیان کی درخواست مسترد کر دی۔ دوسری جانب اداکار ساجد حسن کا کہنا ہے مصطفیٰ قتل کیس میں میرے بیٹے ساحر کو زد و کوب کر کے بیان دلوایا گیا، مجھے قوی یقین ہے ارمغان قاتل نہیں۔ پشاور ہائی کورٹ میں لاپتہ افراد سے متعلق درخواست پر سماعت قائم مقام۔ چیف جسٹس ایس ایم عتیق شاہ نے استفسار کیا کیوں اتنے لوگ لاپتہ ہو رہے ہیں۔ پولیس کے فوکل پرسن نے کہا زیادہ تر لوگ خود بھی لاپتہ ہوتے ہیں۔ قائم مقام چیف جسٹس نے کہا پولیس کو ایسی صورت میں پتہ ہونا چاہیے کہ لوگ کیوں غائب ہیں۔ عدالت نے متعلقہ حکام کو نوٹس جاری کر کے رپورٹ طلب کر لی۔ بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کی بلوچستان سے گرفتاری کو 9 سال مکمل۔ کلبھوشن حسین مبارک کے نام سے دہشت گردی کا نیٹ ورک چلا رہا تھا۔ کلبھوشن نے پاکستان میں دہشت گردی کا اعتراف کیا، بتایا اس کا ہدف سی پیک، گوادر بندرگاہ اور بلوچستان میں علیحدگی پسند تحریک کو ہوا دینا تھا۔ ملک بھر میں بادلوں کی اننگز، موسم پھر ٹھنڈا ہو گیا۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش۔ پشاور، نوشہرہ، دیر، لکی مروت سمیت دیگر علاقوں میں بادل جم کر برسے۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بھی بادل برس پڑے۔ پہاڑوں پر برف باری، وادیوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ ملکہ کوہسار مری میں وقفے وقفے سے برف باری کا سلسلہ جاری۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کے حوالے سے اجلاس۔ مراد علی شاہ کا کمشنرز کو اشیاء خور و نوش کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا ڈپٹی کمشنرز اور ان کا عملہ سرکاری و عوامی نرخوں کی نگرانی کرے۔ اہم خبر، وزیر اعلیٰ پنجاب فری سولر پینل سکیم کا آغاز، خود کا ڈیجیٹل قرآن اندازی۔ مریم نواز کی فری سولر پینل سکیم کی قرآن اندازی کے کامیاب صارفین کو مبارکباد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی سولر پینل لگانے کا عمل جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت، کہا عوام کو مہنگی بجلی سے ریلیف دینا چاہتے ہیں۔ اسی حوالے سے تفصیلات جانیں گے، ندیم چودھری ہمارے ساتھ ہیں۔ ندیم، اپڈیٹ کیجیے گا۔ بالکل، پنجاب کے شہریوں کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا جو اعلان کرتا فری سولر پینل سکیم ہے اس کا آج باقاعدہ طور کے اوپر آغاز ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے ایوان وزیر اعلیٰ میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا جس کے دوران وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے مختلف نمبر دبا کر فری سولر سکیم کی جو خودکار ڈیجیٹل قرآن اندازی ہے
وہ کر دی ہے. اس کے بعد وہاں پر جو خوش نصیب ہیں ان کے جو صارفین کے جو نام ہیں وہ بھی اب سامنے آ گئے ہیں. اس حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب ملک نواز شریف نے کہا ہے کہ جو سولر پینل انسٹالیشن پروسیس ہے اس کو جلد از جلد مکمل کیا جائے. اس موقع کے اوپر وزیر اعلیٰ پنجاب ملک نواز شریف نے اپنے خطاب میں کہا کہ عوام کو مہنگی بجلی سے ریلیف دینا چاہتے ہیں, اس لیے اس معاملے میں کسی قسم کی کوئی تاخیر نہ کی جائے اور فری پیلر جو پیلر اسکیم ہے اس کو جلد از جلد پایا تکمیل تک پہنچایا جائے. اس موقع کے اوپر ان کو جو بریفنگ دی گئی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ فزیکل ویریفیکیشن کے بعد مارچ کے آخر تک صوبہ بھر میں سولر سسٹم کی انسٹالیشن شروع کر دی جائے گی اور جولائی کے آخر تک فری سولر پینل اسکیم کا جو پہلا فیز ہے وہ مکمل ہو جائے گا. یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مجموعی طور کے اوپر 94,483 سولر سسٹم لگائے جائیں گے. 200 یونٹ تک جو استعمال کرنے والے صارفین ہیں ان کو یہ مفت سسٹم انسٹال کر کے دیے جا رہے ہیں. مجموعی طور کے اوپر اس اسکیم کے لیے 8,61,000 صارفین نے اپلائی کیا تھا اور تمام کا تمام جو پروسیس ہے وہ ڈیجیٹل ہوا ہے. جو آدھا کلو واٹ سسٹم ہے اس کے لیے 47,182 صارفین اور 1.1 کلو واٹ کے لیے 47,301 جو سسٹم ہے وہ صارفین کے لیے انسٹال کیے جائیں گے. 100 یونٹ ماہانہ استعمال کرنے والے اور 200 یونٹ تک ماہانہ بجلی استعمال کرنے والے صارفین کو یہ جو پورا سولر سسٹم ہے یہ مفت فراہم کیا جائے گا. ان کا جو بل کے اوپر جو ریفرنس نمبر ہے اور اس کے ساتھ ان کا جو CNIC ہے وہاں سے ان کی ویریفیکیشن کروائی جائے گی. بریفنگ کے دوران یہ بھی بتایا گیا ہے کہ صارفین کی معاونت اور رہنمائی کے لیے ایک ہیلپ لائن بھی قائم کر دی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سولر پینل اور انورٹر کو چوری سے بچانے کے لیے صارف کا جو کمپیوٹر شناختی کارڈ نمبر ہے اس سے اس کو منسلک کیا جائے گا. بریفنگ کے دوران یہ بھی کہا گیا ہے کہ 1 لاکھ سولر سسٹم انسٹال کرنے سے پنجاب میں مجموعی طور کے اوپر 57,000 ٹن کاربن کا جو اخراج ہے وہ کم ہوگا. اور اس کے ساتھ ٹھیک ہے, ندیم چودھری اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا شکریہ. پاکستان IMF کی بڑی شرائط مکمل کرنے میں ناکام. ذرائع کے مطابق FBR 6,008 ارب روپے کا ٹیکس ہدف حاصل کرنے میں ناکام رہا. حکومت IMF سے ٹیکس ہدف پر نرمی کی درخواست کرے گی. پیٹرولیم لیوی 70 روپے فی لیٹر کرنے کی تجویز زیر غور. پاکستان $7 ارب قرض پروگرام کی شرائط پر عمل درآمد کی رپورٹ پیش کرے گا. ذرائع کے مطابق مذاکرات کے بعد IMF وفد پاکستان کو $1.1 ارب جاری کرنے کے بارے میں سفارشات مرتب کرے گا. اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں. پاکستان IMF کی بڑی شرائط مکمل کرنے میں ناکام رہا ہے. وجوہات کیا ہیں جانیں گے ارشاد انصاری سے. ارشاد بتائیے گا. جی دیکھیں, پاکستان اور IMF کے درمیان جو ہے وہ مذاکرات کا عمل شروع ہو گیا ہے اور اس میں پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ پریزنٹیشن دی گئی ہے. ابتدائی طور پہ جو تمام اقتصادی اشاریہ اس کے بارے میں جو مین جو پرابلم آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو ریونیو کا شارٹ فال ہے 603 ارب روپے کا, وہ ہے کہ IMF کے ساتھ جو کمٹمنٹس کی تھی اس کے مطابق 7 مہینے کا ریونیو کا اس طرح ٹارگٹ پورا نہیں ہو سکا. اس کے لیے IMF کے ڈیلیگیشن کو جو ہے وہ بتایا جائے گا کہ آلٹرنیٹ جو ہے وہ میئر کون سے لیے جائیں گے. ایگریکلچر انکم ٹیکس اگر لگایا جاتا ہے تو اس سے کتنی انکم ہوگی. اسی طرح ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں جو ہے وہ جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اس سے کیا جو ہے وہ ایڈیشنل ریونیو آئے گا. IMF نے پاکستان سے یہ بھی مطالبہ کیا کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں سب سے زیادہ ٹیکس چوری ہو رہی ہے, اس کو روکنے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں. اس پہ پاکستان نے یقین دہانی کرائی ہے یہ IMF کو کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو ریگولیٹ کرنے کے لیے اسپیشل ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے وہ اس کو فعال بنایا جائے گا اور اس کے ذریعے اقدامات اٹھائے جائیں گے اور اس میں پراپرٹی کی جو غلط مالیت ظاہر کرے گا ورنہ اس کے اوپر اس کو قید اور جرمانے کی سزائیں کی جائیں گی. ٹھیک ہے, کی جائیں گی. ارشاد انصاری اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا شکریہ.